الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے دروس میں ہم نے نماز کا مکمل طریقہ، پھر کل کے درس میں ہم نے کچھ چیزیں جو نماز کے لیے ضروری ہے اس کے بارے میں ہم نے سماعت کیا کہ امامت کے لیے اور مقتدیوں کے لیے پھر عورت کی نماز کا کیا طریقہ ہے، اس میں کیا فرق ہے، اس کی وضاحت ہم نے کل کے درس میں سماعت کی۔ اب آگے صاحب کتاب مفسدات نماز کا ذکر کرتے ہیں، یعنی نماز کو توڑنے والی چیزیں وہ کیا کیا ہیں یہاں صاحب کتاب ذکر کرتے ہیں۔ پہلا ہے نماز میں کلام کرنا، یعنی بات کرنا۔ کلام وہ ہے جس میں کم سے کم 2 حروف ہو یا ایک ایسا حرف ہو جس کے معنی سمجھ میں آتے ہو۔ مثلا قی کے صیغہ امر ہے، اس کے معنی ہے بچا، نگاہ رکھ۔ البتہ اگر کوئی ایک حرف بے معنی ہو تو اس سے نماز فاسد نہ ہوگی، یعنی کوئی ایسا کام کرنا ایسی بات کرنا جس سے کوئی لفظ آپ کو سمجھ میں آئے بازو والے کو، تو اس سے آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، خواہ قصدن ہو یا سہون، غلطی سے ہو یا پھر جان بوجھ کر ہو، خواب میں ہو یا بیداری میں، کم ہو یا زیادہ۔ یہ تمام چیزوں کی وجہ سے نماز جو ہے آپ کی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور چیزیں یہاں پر جو مفسدات کے اندر داخل ہے بات کرنے میں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ کسی کے کلام کا جواب دینا اگرچہ آیت قرآنی سے ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے کوئی بات کی، اس کا آپ جواب دے رہے ہیں عربی میں قرآنی آیت کے ذریعے، اس کے وجہ سے بھی آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ آپ غیر نماز کا جواب دے رہے ہیں۔ دوسرا ہے کسی کو سلام کرنا نماز کے اندر، یا کسی کے سلام کا جواب دینا، کسی کی چھینک کے جواب میں، یعنی جب بندہ چھینکتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، تو بعض اوقات یرحمک اللہ عادت ہوتی ہے کہنے کی، اگر نماز کے دوران یہ کلمہ یرحمک اللہ کا جو چھینک کے جواب کا نکل جاتا ہے تو اس سے بھی نماز جو ہے ٹوٹ جاتی ہے، یا اپنے خود کو چھینک آ جائے تو اس پر بھی الحمدللہ کہنے سے بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن دوسرے کے جواب دینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کسی اچھی خبر کو سن کر الحمدللہ کہنا، بری خبر کو سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، کسی خبر تعجب پر سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہنا، کسی درد یا مصیبت وغیرہ پر آہ یا اف کی آواز، جس طرح تکلیف میں رنج کی آواز نکلتی ہے درد کی، اس آواز کی وجہ سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی درد یا مصیبت کے باعث رونا، ایسا رونا کہ اس میں حروف پیدا ہو، اس کی وجہ سے بھی نماز جو ہے فاسد ہو جاتی ہے۔ جنت اور دوزخ کے ذکر سے رونا مفسد نماز نہیں ہے، یعنی قراءت میں جب حافظ صاحب قراءت کرتے ہیں، اگر حافظ صاحب ایسی رقت کے ساتھ قراءت کر رہے ہیں جہاں بعض اوقات ہوتا ہے جنت کا ذکر آتا ہے، جنت کی نعمتوں کا، تو باضابطہ خوشی کے مارے میں آنسو نکل جاتے ہیں۔ جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو خوف کی وجہ سے تلاوت میں وہ خدشہ آ جاتا ہے، رونا آ جاتا ہے، تو ایسی وجہ سے رونا آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ بلا عذر کھنکارنا 2 حروفوں کے ساتھ، مثلا اح کرنا، اگر کوئی عذر یا غرض صحیح ہو تو نماز فاسد نہیں ہوگی، یعنی بغیر کسی عذر کے کھنکار رہے ہیں یا بار بار کھانس رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر سچ میں کھانسی آ رہی ہے یا کچھ ایسا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو کھنکارنا یا آواز نکالنا ضروری ہے، ایسے میں نکالتے ہیں تو پھر یہ آپ کو اجازت ہے، بغیر کسی عذر کے بار بار کرتے ہیں تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہاں البتہ امام کو استثناء دیا گیا ہے، کیونکہ امام قراءت کرتا ہے تو قراءت کے صحیح کرنے کی وجہ سے الفاظ صحیح ادا ہو، اسی لیے بار بار وہ کھنکارتا ہے، تو پھر اس کو اجازت بھی دی گئی ہے۔ یا ایسی دعا کرنا نماز کے اندر جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے، جیسے کپڑے، کھانے وغیرہ کی دعا، مثلا یوں کہنا کہ یا اللہ مجھے کپڑا دے دے، کھانا دے دے، یا پیسوں کا طلب کرنا، ان چیزوں کی وجہ سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز کے اندر دعائے معصورہ کا جو ذکر ہے وہاں پر قرآن اور حدیث میں آپ عربی زبان میں جو آپ کو دعائیں یاد ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جگہ پر ایسی دعائیں کرنا جو عام لوگوں سے مانگی جاتی ہے یا دنیاوی چیزیں مانگنا، تو اس کی وجہ سے نماز جو ہے فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا دیکھ کر پڑھنا، خواہ امام ہو یا منفرد، دیکھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز جو ہے ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر کسی لکھے ہوئے کاغذ پر نظر پڑ جائے اور اس کے معنی بھی سمجھ میں آ جائے لیکن زبان سے نہ پڑھے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، یعنی بعض اوقات مساجد میں کلمات لکھے ہوتے ہیں یا آیتیں لکھی ہوتی ہے یا سامنے کچھ بینر تغرا وغیرہ لگا ہوا ہے، غلطی سے اس پر نگاہ پڑ جاتی ہے، آپ کے ذہن میں وہ آیت ہے جس طرح عام طور پر ہوتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ہر کسی کو یاد ہوتی ہے، ایک دم نظر پڑ گئی،
قل هو اللہ احد لکھا ہوتا ہے، نظر پڑ گئی، وہ آیت آ بھی گئی آپ کے ذہن میں، لیکن آپ نے زبان سے اس آیت کو نہیں پڑھا تو آپ کی نماز جو ہے فاسد نہیں ہوگی. یعنی آپ ذہن میں پڑھ لیے، اس آیت کو ترجمہ بھی کر لیے، اس سے نماز آپ کی فاسد نہیں ہوگی. اسی طرح قرآن کا غلط پڑھنا، اس طرح کے معنی بگڑ جائے یا معنوں میں بہت تغیر آ جائے یا لفظ بالکل بے معنی ہو جائے، اس کی وجہ سے بھی نماز جو ہے ٹوٹ جاتی ہے. نیز لحن کی وجہ سے زبر زیر پیش کو نغموں کی رعایت سے بڑھا کر پڑھنا بشرطے کہ اس سے معنی بدل جائے مفسد نماز ہے. یعنی ایسی لحن کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے زبر کی جگہ ڈبل زبر آ جا رہا ہے، مد دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے اگر الفاظ بدل جا رہے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے معنی پر بھی اثر پڑتا ہے، لفظ بدل جاتا ہے. تو ایسی صورت میں جہاں معنی تبدیل ہو جاتا ہے، چاہے کتنا ہی اچھا قاری ہو، اس کی نماز جو ہے ٹوٹ جاتی ہے. اب یہاں کچھ چیزیں بتاتے ہیں کہ ہر نمازی خصوصاً امام پر لازم ہے کہ قواعد تجوید حسب ضرورت سیکھ لے اور قرآن مجید کو حتی الامکان صحیح پڑھنے کی کوشش کرے تاکہ نماز میں فساد لازم نہ آئے. یعنی جو امامت کر رہا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ اچھی طرح تجوید کے ساتھ قرأت اس کو آتی ہو. نماز میں لقمہ دینا یا لینا بشرط ہے کہ لقمہ دینے والا مقتدی اور لینے والا اس کا امام نہ ہو. اگر مقتدی اپنے امام کو لقمہ دے تو نماز فاسد نہ ہوگی، خواہ امام بقدر ضرورت قرأت کر چکا ہو یا نہیں. یعنی یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب تراویح میں قرأت کر رہے ہیں، امام صاحب کو غلطی آئی. اب بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کو پیچھے بیٹھ کے قرآن سننے کا ایک مشغلہ ہوتا ہے، ان کا قرآن سن رہے ہیں، امام صاحب غلطی کر رہے ہیں، آگے نہیں پڑھ سک رہے ہیں. تو اگر آپ پیچھے سے بیٹھ کر اگر لقمہ دیں گے اور امام لقمہ لے لے تو امام کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہاں اگر آپ نماز کے درمیان ہیں، نماز میں امام کے پیچھے اقتداء میں ہے، اگر آپ لقمہ دیتے ہیں تو پھر وہ لقمہ دینا صحیح کہلاتا ہے. اسی طرح بتاتے ہیں کہ امام کو چاہیے کہ اگر بقدر واجب قرأت کر چکا ہو تو رکوع کر دے، ورنہ فوراً دوسری صورت شروع کرے. خاموش کھڑے رہ کر مقتدیوں کو لقمہ دینے کا موقع نہ دے. اگر امامت کر رہے تو یہ باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور مقتدیوں کو چاہیے کہ امام کے رکتے ہی فوراً لقمہ دینے پر آمادہ نہ ہو، بلکہ جب تک شدید ضرورت پیش نہ آئے لقمہ نہ دے، کیونکہ فوراً لقمہ دینا مکروہ ہے. یعنی امام کو وقت دینا چاہیے تاکہ وہ پیچھے سے لوٹ کر آئے اور اپنی غلطی کو درست کرے. نمازی میں غیر نمازی کا کہا ماننا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے. یعنی نمازی کے پیچھے سے لقمہ دے رہے ہیں جو نماز کے اندر نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی نماز جو ہے فاسد ہو جاتی ہے. آگے دو اور چیزیں بیان کرتے ہیں کہ کھانا پینا قصدن یا سہون، کوئی بھی چیز اگر آپ کھا رہے ہیں نماز کے درمیان، اس سے بھی آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگرچہ بہت قلیل ہو. ہاں اگر دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کی مقدار سے کم باقی ہو اور اس کو نگل جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی. نماز پڑھ رہے ہیں، جیب میں سے نکال کے یا کوئی کچھ لا کے دے دیے، کھا لیے، تھوڑا بھی ہو تو اس کی وجہ سے نماز چھوٹ جاتی ہے. ہاں اب آپ کھانا کھا کے مسجد میں آئے تھے، دانتوں میں کوئی چیز رہ گئی جو اٹکی ہوئی تھی، بے چین کر رہی تھی، یا آپ تلاوت کر رہے تھے اس کی وجہ سے وہ دانتوں سے نکل گئی، اگر چنے کی مقدار سے کم ہے آپ اس کو نگل لیتے ہیں تو آپ کی نماز پر اثر نہیں پڑے گا. اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کو باہر نکالنا پڑے گا. اسی طرح بالغ آدمی کا نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنا، یعنی اتنی زور سے ہنسنا کہ بازو والے کو آپ کی آواز سنے آئے، اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. مکروہات وضو میں، مفسدات وضو میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر نماز کے اندر ہنستا ہے تو پھر ہنسنے کی وجہ سے وضو اور نماز دونوں بھی ٹوٹ جاتی ہے. عمل کثیر کرنا، یعنی کوئی ایسا کام کرنا جو نماز کے باہر، جو نماز کے اندر نہیں کر سکتے، اور بازو والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے. یعنی اتنی دیر تک آپ کھجا لیتے، ٹھہر گئے کہ بازو والا سمجھ رہا کہ نماز پڑھ لے یا نہیں پڑھ لے. ہاں حسب ضرورت اگر کبھی ضرورت پڑی، کھجا لیے، رکعت باندھ لیے، رکعت میں ہے، اس طرح سے ادا نہیں ہوتا. یا کوئی اور کام کر رہے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے سیل فون بعض اوقات بچ جاتا ہے، تو ایک لمحے کے لیے آپ اپنے فون کو سائلنٹ پہ ڈال دیے، ٹھیک ہے، جیب میں ہاتھ ڈال کے پورا دبا رہے ہیں، اس طرح سے کرنے سے یہ عمل کثیر ہوتا ہے. عمل قلیل سے کوئی چھوٹا کام کر رہے ہیں آپ، اس سے نماز آپ کی نہیں ٹوٹتی. بہت زیادہ دیر تک کوئی کام میں مشغول ہو رہے ہیں، عمل کثیر ہونے کی وجہ سے نماز جو ہے ٹوٹ جاتی ہے. ہاں اسی طرح نماز میں کھجلانا وغیرہ اگرچہ عمل کثیر نہیں، لیکن ایک ہی رکن میں تین مرتبہ کھجلانا اور ہر مرتبہ ہاتھ اٹھانا عمل کثیر اور مفسد نماز ہے. یعنی بار بار کھجاتے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز میں عورت کا مرد کے برابر کھڑا ہونا، اس کی وجہ سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اسی طرح ناپاک چیز پر سجدہ کرنے کی وجہ سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. بلا عذر قبلے کی طرف سے سینے کو پھیر لینا، اس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے.
اگر نگاہ ادھر ادھر ہٹتی ہے تو اس کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، سینے کا بالکل آپ پلٹ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سجدے میں دونوں پاؤں کا زمین سے اٹھانا، یہ بھی پیچھے ذکر ہوا کہ سجدے میں جانے کے بعد دونوں پیر جو پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی نماز آپ کی ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کے شرائط میں سے کسی بھی شرط کا پورا نہ ہونا، اس کی وجہ سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کے ارکان میں سے کسی رکن کا ادا نہ کرنا، کوئی رکن بالکل چھوٹ جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی نماز جو ہے ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو سرسری طور پر آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ ہماری صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔